الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض درود بجنب محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ہماری گفتگو اصحاب امام حسین کی صفات اور خوبیوں کے بارے میں اور دشمنان امام حسین کی خوبی وہ صفات کی جو ان کے اندر موجود تھی اس پر ہم نے اس بحث کا آغاز کیا اور کل اس پہلی صفت کو آپ کے سامنے پیش کیا. ان مباحث کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک نقطے کی طرف جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ سیرت اہل بیت علیہ السلام کے اندر کس طرح سے تبرک کیا جاتا ہے اور کیسے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے اور کس طریقے سے اس کھیل کو انجام دینا چاہیے. سیرت سے ایک نقطہ اور امام علی علیہ السلام کا ایک خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل البتہ ساتھ ساتھ ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ جہاں ہمیں سیرت اہل بیت کو دیکھنا اس کا مطالعہ کرنا اور احادیث معصومین کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور وظیفہ اور ایک اہم ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ احکام الہی کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے میرا اور آپ کا وظیفہ ہے کہ ہم ایک مجتہد کی تقلید کریں. ایک شخص کہ جس نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں گزاری ہے اس کے پاس جائیں اور اس سے سوال کریں کہ یہ کام انجام دینا صحیح ہے یا غلط ہے. انشاءاللہ کہ تقلید کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہوگا. فقط میں اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ جس طرح سے ایک عام زندگی کے اندر ہم ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر ایک شخص مریض ہو جاتا ہے تو کس کو مراجعہ کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اگر ایک شخص کو اپنے گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہوگی تو کس کے پاس جائے گا؟ انجینئر کے پاس جائے گا جس نے چند سال اپنے اس فیلڈ کی ایکسپرٹیز میں گزارے ہیں. مریضی کے اندر انسان اپنی مرضی سے اپنے جسم کا علاج شروع نہیں کر دیتا. گھر بنانے کے اندر دیگر اور کاموں کے اندر اپنی مرضی سے کاموں کو شروع نہیں کر دیتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جائے اور اس سے مراجعہ کرے اور اس سے پوچھے کہ مجھے یہ کام کیسے انجام دینا ہے. بلکہ ڈاکٹر میں بھی اگر انسان کو کی مریضی زیادہ مشکل اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ اس فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے. مثلا آئز کا کوئی مشکل ہوگی تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا. دین کے اندر بھی اگر کوئی ہمیں مشکل پیش آئے گی, دین کے بارے میں مجھے اور آپ کو کوئی سوال پیش آئے گا, تو ہمارا کام یہ ہے کہ
ایک عالم دین کے پاس جائے اور اس عالم دین بھی جو ہے کس سے پاس جائے گا؟ وہ جائے گا ایک مرجع کے پاس، ایک فقیہ کے پاس، کہ جس نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کو سمجھنے میں گزاری ہے، اور سمجھنے کے بعد آج مجھے اور آپ کو فتویٰ بتا رہے ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے بارے میں لعن کرنے کا سوال آئے گا تو ہم بھی جو ہے وہ مجتہدین کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ آج کے زمانے کے اندر جن مراجعین کی زیادہ تقلید کی جا رہی ہے ہمارے پاس، وہ ایک آیت اللہ سیستانی ہے اور ایک رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی ہے۔ ان دو افراد کی زیادہ تقلید کی جا رہی ہے، ان دو مجتہدین کی تقلید کی جا رہی ہے۔ دونوں مجتہدین نے صراحتاً اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے بارے میں یا ان کے اصحاب کے بارے میں کوئی ایسے کلمات کا استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے شیعہ اور سنی برادران کے درمیان دشمنی پیدا ہو، حرام ہے۔ صراحتاً اس بات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی ابھی خاص طور پر عراق کے واقعات کے بعد صراحتاً اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جس کے ذریعے سے شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا رہا ہو اور دشمن اس سے استفادہ کر رہا ہو، یہ تمام کے تمام کام حرام ہے۔ آیت اللہ بہجت کے جو ایک عارف اور ایک مشہور عالم دین ہے، ان کے بارے میں جملہ بہت مشہور ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر تمہارے کسی فعل، عمل یا قول کی وجہ سے دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی شیعہ کا خون بہے گا تو تم اس خون کے اندر شریک ہو۔ اگر میرے کسی عمل، کسی فعل یا کسی کلام کی وجہ سے، آج کی دور میڈیا کا دور ہے، آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ کہنا کہ میں گھر کے کونے میں ایک محفل میں بیٹھ کے ہم جو لعن و طعن کریں کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ اب بہت بعید ہے۔ اب ہر شخص بہت آسانی سے، آج آپ ایک فعل انجام دیں گے 2 منٹ بعد یوٹیوب پر وہ ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے، جس کا استعمال دشمن بہت اچھی طریقے سے کرنا جانتا ہے کہ اس فعل کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اس بات میں احتیاط کریں اور جو ہمارے علماء اور مراجعین نے ہمیں لائن آف ایکشن بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک بار درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صفت اصحاب امام حسین، وہ پہلی صفت جس کا کل تذکرہ کیا گیا، وہ صفت کیا تھی؟ تلاوت قرآن اور قرآن کا قاری ہونا۔ 3 صحابی امام حسین کا اشارتاً میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ جن کے نام اسلم بن عمر، برید ابن خزیر حمدانی اور تیسرے صحابی کی جس کا ذکر کیا گیا وہ نافع ابن ہلال تھے۔ ان 3 صحابیوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور کوشش اس بات کی کرتے رہیں گے کہ اصحاب امام حسین کا ذکر کیا جاتا رہے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ نام کہ جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، جنہوں نے اپنے زمانے کے ولی کا ایسا ساتھ دیا کہ یہ 72 کا خون آج تک باقی ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد۔ بس یہ خون کوئی معمولی خون نہیں تھا، یہ افراد کوئی معمولی افراد نہیں تھے۔ ان کو یاد رکھنا، ان کی یاد کو زندہ رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ یہاں تک میں نے اصحاب امام حسین کے بارے میں ایک ہلکا سا اشارہ آپ کے سامنے کیا کہ ان لوگوں کا کیا خصوصی ارتباط تھا قرآن کے ساتھ۔ سرنامہ کلام کے اندر جس حدیث کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس روایت کا ذکر کیا، بہت مشہور روایت، تمام دوستوں کو، تمام بچوں کو اس روایت کو حفظ ہے تقریباً۔ حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً یہ بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، اے مسلمانوں، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہارے درمیان اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرا ترکہ، میرا وراثت جو تمہیں ملنے والی ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ یہ روایت شیعہ سنی اکثر مستند کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بعض سنی روایتوں کے اندر سنتی آیا ہے، کہا گیا کہ کتابی و سنتی، البتہ اکثر سنی کتابوں کے اندر بھی جو معتبر روایات موجود ہیں ہمارے پاس، اس میں خود اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اس روایت کے اندر۔ بس رسول خدا صراحتاً اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن کو اور عطرت کو چھوڑ جا رہا ہوں۔ اور پھر میرا رسول اس بات کا اعلان کر رہا ہے ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے
کہ لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. بس صراحتاً میرا رسول کس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم قرآن سے تمسک اختیار کرنا ہے، ہم اہل بیت سے تمسک اختیار کرنا ہے. اور اس بات کو بھی رسول نے صراحتاً بتا دیا کہ لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں جدا ہونے والے نہیں ہیں. اس بات کا تصور مت کرنا کہ اگر تم نے ظاہراً یہ سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن سے تمسک اختیار کر لیا ہے، اہل بیت کو چھوڑا ہوا ہے، نہیں، ایسا ممکن پذیر نہیں ہے. رسول صادق ہے. اس بات کا رسول نے اعلان کیا، وہ ایسا اعلان ہے کہ جو آپس میں جڑا ہونے والے نہیں ہے یہ دونوں. بس اگر کوئی یہ اعلان کرتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، اس کا اعلان درست اعلان نہیں ہے. جس نے قرآن کو تھامنے کا دعویٰ کیا لیکن اطرت کو چھوڑا، یقین جانے کہ اس نے قرآن کو بھی نہیں تھاما ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت سے متمسک ہوں، میں نے اہل بیت کو تھام لیا ہے، میں نے اہل بیت سے تمسک اختیار کر لیا ہے، لیکن قرآن سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ شخص بھی جھوٹ بول رہا ہے. واقعتاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت سے تمسک اختیار کرے اور اس کا قرآن سے کوئی رابطہ نہ ہو. میں اس بات کے ادعا کا، اس مدعا کی دلیل کیا ہے؟ جو شخص قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، جہاں جہاں ہر تھوڑی دیر بعد قرآن جو ہے وہ اہل بیت کی قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. ہر موقع پر قرآن جو ہے وہ اہل بیت کی قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے دوستو، یہ اہل ذکر کون ہے؟ جائیے اہل سنت کی کتابوں کا مراجعہ کیجیے، تفسیر کی مراجعہ کا، شیعہ منابع کا مراجعہ کیجیے. اہل ذکر کی تفسیر میں کس کی طرف مراجعہ کیا گیا؟ آپ کو آنا پڑے گا در اہل بیت کے اوپر سوال کرنے کے لیے. قرآن صراحتاً اعلان کر رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم. جائیے قرآن اہل بیت کا سوال، جہاں پہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہے، کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ میں فقط شیعہ منابع کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت کے تمام اکثر مستند منابع کے اندر یہی بات کا ذکر کیا گیا ہے، اہل بیت کی طرف مراجعہ کیا گیا. جب وہ مشہور آیت کہ جو امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کہ جس کے اندر میرا مولا رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتا ہے، جب ولایت کا وہاں پر اعلان کیا گیا، وہاں پر بھی یہ کیا گیا الذین یؤمنون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کا ولی کون ہے؟ خدا، رسول، اور اس کے بعد وہ شخص کہ جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس جو شخص یہ کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ اور اطرت کو چھوڑا ہوا ہے، اس نے قرآن کو بھی نہیں سمجھا، اس نے قرآن سے کوئی تمسک اختیار نہیں کیا، اس نے قرآن کو در حقیقت ابھی الفاظ کے معنی تک بھی نہیں سمجھ میں آیا اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ قرآن ہر موقع پر آپ کو اہل بیت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جاؤ در اہل بیت کے اوپر، تمہیں قرآن کو سمجھنا ہے، اہل بیت کی طرف جاؤ، اہل بیت تمہیں بتائیں گے کہ جو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کہ امام علیہ السلام کی مشہور روایت موجود ہے کہ جب منبر کوفہ میں بیٹھ کے میرا مولا کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ آیت قرآن صبح میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، بحر میں نازل ہوئی یا بر میں نازل ہوئی، ان تمام چیزوں کا سوال کس کے پاس جائے گا؟ علی علیہ السلام کے پاس جا کے اس کا سوال کرنا ہوگا آپ کو. بس تمسک قرآن کا لازمہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے تمسک اختیار کرو گے. اور دوسری طرف جب اہل بیت کی بارگاہ میں اور آپ جاتے ہیں تو یہ اہل بیت قرآن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ دونوں ثقلین ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہے، یہ دونوں مل کر ایک بولتا قرآن ہے، ایک صامت قرآن ہے. رسول خدا کی وہ مشہور حدیث، اسی اہل سنت کی کچھ منابع کے اندر یہ حدیث جو حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، اس کے بعد ایک روایت کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے فرماتے ہیں، ایک بار درود بھیجیے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں من احب اطرتی. ایک قاعدہ کلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو کوئی میری اطرت سے محبت کرتا ہے فَلْيُحِبَّ الْقُرْآنَ، اس کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کا دعویٰ سچا ہے نہیں ہے، اس کو دیکھو قرآن سے کتنی محبت ہے. میں آپ سے کہا کہ یہ قاعدہ کلی قاعدہ آپ کے سامنے موجود ہے، لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے حتی یرد علی الحوض. رسول خدا کی صراحتاً حدیث، ایسی حدیث کی جو معتبر روایت میں موجود ہے. بس یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اور یہ رسول کی یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کا اعلان کر رہی ہے.
معاذ ابن جبل رسول خدا کے ایک صحابی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جس طرح سے میں نے پہلے کہا اصحاب کی عادت یہ تھی کہ بارگاہ اہل بیت میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں نصیحت کریں. معاذ رسول خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی بات مجھے بتائے آج کہ مجھے فائدہ ہو جائے, میری زندگی تبدیل ہو جائے, مجھے میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو. رسول خدا کی کلمات اس طرح سے ہیں. میں اینن وہ کلمات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ رسول خدا وہ چیز کی جو ان کے لیے نافع کیا بتا رہے. میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کیا تھا جب امام علی علیہ السلام کے پاس وہ شخص وارد ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مجھے نصیحت کرے. یہ کلمات اس طرح سے پڑھیں کہ رسول معاذ سے خطاب نہیں کر رہے, مجھ سے خطاب کر رہے ہیں. مجھ حسنین سے رسول خدا خطاب کریں کہ اس چیز کو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نفع کی میں کوئی بات کروں, وہ چیز کی جو تمہارے فائدے میں, تو یہ بات ہے, یہ میں تمہیں عرض کر رہا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ان اردتم عیش السعداء, اگر تو چاہتا ہے کہ ایسی زندگی گزارے جو سعادت مندوں کی زندگی ہے, ایسی زندگی کہ جو سعادت مندوں کی زندگی ہے, فقط زندگی نہیں, پھر رسول خدا موت کا بھی ذکر کرتے ہیں, وموت الشہداء, اگر زندگی چاہتا ہے سعادت مندوں کی زندگی اور موت چاہتا ہے شہیدوں کی موت, موت چاہتا ہے حسین جیسی موت, موت چاہتا ہے اصحاب حسین جیسی موت. پھر رسول خدا فرماتے ہیں وَالنَّجَاةَ يَوْمَ الْحَشْرِ, اور روز قیامت اپنی نجات کا سامان کرنا چاہتا ہے, وَالظِّلَّ يَوْمَ الْحَرُورِ, اور وہ دن کہ جب آتش اور گرمی اپنے عروج پر ہوگی, اس دن تو کوئی سایہ چاہتا ہے, میں تجھے بتاؤں تجھے کرنا کیا ہے. رسول خدا کیا بتاتے ہیں اس کو, معاذ کو کہا ہے, رسول خدا فرماتے ہیں فَدْرُسُ الْقُرْآنِ, قرآن کی تعلیم حاصل کرو, مکتب قرآن میں جا کر بیٹھو, قرآن کا درس حاصل کرو. اگر یہ ساری چیزیں چاہتے ہو, زندگی سعادت مندوں کی زندگی چاہتے ہو, شہیدوں کی طرح موت لینا چاہتے ہو, آخرت میں اپنے لیے آرام و سکون چاہتے ہو, تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, فدرس القرآن, قرآن کا درس, اور قرآن کے مکتب میں جا کر بیٹھو اور قرآن کے مدرسے میں قرآن کا درس حاصل کرو. میں آپ سے کہا تھا پہلے کہ اصحاب امام حسین میں جو کوالٹی ہم نے دیکھی, اب ہم دائیں بارگاہ اہل بیت کے اندر کہ ان کا قرآن سے کیا رابطہ تھا, وہ قرآن کو کس طرح سے دیکھتے تھے, کس قدر قرآن سے نزدیک تھے, تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ میرا اور آپ کا رابطہ قرآن سے کتنا ہے. یہ عزاداری کی جو میں اور آپ بنا رہے ہیں ہمیں قرآن سے کتنی نزدیک کر رہی ہے. اس کے بعد ایک اور روایت کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صراحت سے یہ اعلان کریں کہ یہ ہر مومن مرد عورت پر واجب ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے. رسول خدا کہتے ہیں ما من مؤمن ذکر و انثى حر و مملوک وللہ علیہ حق واجب, کوئی مرد عورت نہیں, کوئی آزاد و غلام, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر خداوند عالم کے حقوق میں سے ایک حق اس پر واجب ہے, اور وہ واجب کیا ہے, ان یتعلم من القرآن ویتفقہ فیہ, کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے, اس پہ غور و فکر کرے, تدبر کرے, سوچے کہ یہ قرآن مجھ سے آپ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن کی 6667 آیتیں, 6666 آیتیں کیا باتیں یا کیا پیغام میرے اور آپ کے لیے لائی ہے, میری آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے تبدیل کر سکتی ہے. پہلے مرحلے پر تعلیم حاصل کرے, اس کے بعد اس پہ تفکر و تدبر کرے. یہ ہم سب پر خداوند عالم کے حقوق میں سے ایک حق ہے. یہ نعمتیں جو مجھے اور آپ کو بآسانی خداوند عالم نے عطا کی ہے, اس کے مقابلے میں کچھ حقوق ہے جو مجھے اور آپ کو ادا کرنے ہیں. جس طرح سے دنیا کی قوانین کے اندر رائٹس ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں. خداوند عالم کے حقوق میں سے ایک کچھ پر آپ کریں کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں. یہ چند روایات رسول خدا کی روایت تھی. اب ایک فقط خطبہ نہج البلاغہ کے اندر کثرت کے ساتھ میرا مولا قرآن کے بارے میں نصیحت و وصیت کرتا ہوا نظر آتا ہے. فقط ایک خطبے کے چند کلمات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے قرآن ناطق کیسے قرآن صامت کی قصیدے پڑھ رہا ہے, قرآن ناطق کیسے قرآن صامت کی قصیدے پڑھ رہا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہیں, یہ دونوں حقیقت کے ایک سکے کے دو رخ ہیں کہ جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. کسی ایک تمسک اختیار کرنے کا ادعا درست نہیں ہو سکتا جب تک آپ دونوں سے تمسک اختیار نہ کریں. میرا مولا بہت خوبصورت الفاظ میں قرآن کے قصیدہ پڑھ رہا ہے. فضائل قرآن علی کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں. میرا مولا کہتا ہے کہ وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ,
قرآن کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ یہ بہترین کلام ہے. میں اور آپ دنیا کے نام نہاد مفکرین کی کتابیں پڑھنے کے لیے کتنا وقت گزارتے ہیں. میرے اور آپ کے بچے 12 سال ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں, 4 سال یونیورسٹی میں اپنا وقت گزارتے ہیں. اگر ماسٹرز کرنا ہو تو پھر 1.5 سے 2 سال وہاں پہ گزارنا, اگر پی ایچ ڈی کرنا ہو تو اس کے بعد 3 سے 6 سال تک وہاں پہ اس کو گزارنا ہے. یہ وقت گزارنا ہے ایک دنیا کے خاص قانون کو پڑھنے کے لیے. فزکس کی ایک کتاب پڑھنے کے لیے اتنا وقت گزار دیتا ہے. شیکسپیئر کی ایک کتاب لکھی ہوئی ایک ناول پڑھنے کے لیے ہم آپ کتنا وقت گزار لیتے ہیں, کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. میرا مولا اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہیں بہترین کلام بتا رہا ہوں, وہ کلام کی جو تمہاری دنیا و آخرت سب کے لیے بہتر ہے. اس کی تعلیم کب میں اور آپ حاصل کریں گے, اور اس کے لیے میں اور آپ کتنا وقت گزارتے ہیں. میں دنیا میں تعلیم کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن صرف آپ مقایسہ کریں کہ ہم کن دونوں کے درمیان کمپیریزن کیا ہے, کہ ہم کتنا وقت اس تعلیم کے لیے اور ان چیزوں کے لیے گزارتے ہیں, اور کتنا وقت اور کتنا اہمیت قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں. میرا مولا کہتے ہیں کہ جو احسن حدیث ہے, بہترین حدیث ہے, بہترین کلام ہے, وہ قرآن ہے. بس آؤ اس کی تعلیم حاصل کرو. وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ. ربیع عربی میں کہتے ہیں بہار کو. میرے اور آپ کا قلب مردہ ہو جاتا ہے, یہ زمین فنا ہو جاتی ہے. زمین جو ہے وہ اس کو دنیا کی مادی لذات کے اندر انوالو ہو کے مر جاتی ہے. قرآن کی تلاوت اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیتی ہے. بعض علماء کے پاس افراد جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ عرفا کے پاس کسی شخص نے کہا کہ اگر صاحب میں گناہ کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, پھر گناہ کرتا ہوں, کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا مجھے. کہ ہم سب کی مشکل ہے, ہم سب کا دغدغہ ہے, پریشانی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کرو اور قرآن سنو. خود قرآن کا سننا آپ کی قلبوں کو جلا دے گا, آپ کی قلبوں کو نئی زندگی دے گا. یہ قلبوں کی بہار ہے, یہاں پر دل دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. پھر انسان کو مزہ آتا ہے. جب بہار آتی ہے تو انسان کو لطف آتا ہے اس ہوا میں نکلنے کا, اس فضا میں نکلنے کا. جب دل زندہ ہو جاتے ہیں ان دلوں کے اندر جو ہے پھر تاثیر ہوتی ہے. پھر یہ دل کے اندر جو ہے آپ کچھ کام انجام دے سکتے ہو. اگر نہ آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا, نہ اہل عبادت میں مزہ آئے گا. ان سب کا مزہ انسان کو اس وقت آئے گا جب یہ دل دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا, اس کے اندر نئی زندگی مل جائے گی, اس کو نئی حیات مل جائے گی. سبحان اللہ. پھر میرا مولا کہتے ہیں وَاسْتَشْفَوْا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ. قلبوں کے بیماریوں کی علاج یہ میرا مولا بتا رہا ہے. ان تمام بیماریوں کا علاج اس قرآن کے اندر موجود ہے. اس کی شفا اس قرآن کے اندر موجود ہے. دوستوں اور عزیزوں, اس قرآن کے اندر جو صلاحیت موجود تھی, جو توانائی موجود تھی, میں اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. میرا مولا کہہ رہا ہے کہ شفاء صدور ہے اس کے اندر. قرآن کی خود یہ آیت ہے کہ شفاء لما فی صدور, کہ اس کے اندر قلبوں کی بیماریوں کی دوا موجود ہے. سپوز کریں آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے, آپ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں, خدا نہ خاصہ, خدا آپ سب کو ان تمام لوگوں کو جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرمائے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر نے آپ کو جو ہے اینٹی بایوٹک لکھ کے دے دی, کہا 1 ہفتے کا کورس ہے, آپ اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ جو ہے شفا حاصل ہوگی. انشاءاللہ تو یہاں پہ نہیں کہتے, ہوپ فلی جو ہے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. آپ جو ہے وہ 1 ہفتے بعد ڈاکٹر کے پاس واپس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شفا تو حاصل نہیں ہوئی اور مریضی بڑھ چکی ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے جو میں نے دوائی دی تھی اس کو استعمال کیا؟ کہاں کیا, آپ نے صبح شام کہا تھا, میں صبح شام استعمال کر رہا ہوں. کہا کیسے استعمال کر رہے ہو؟ کہا وہ جو آپ نے پرسکرپشن لکھ کے دی تھی, وہ جو نسخہ آپ نے لکھ کے دیا تھا, اس کو میں روز چومتا ہوں صبح اور شام. اس کو اٹھا کے پانی میں حل کیا, اس کو ہلا رہا ہوں, پانی پی رہا ہوں, پانی پی رہا ہوں میں, لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا, بیماری بڑھتی جا رہی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب بیماری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, حل نہیں ہو رہا مسئلہ. تو ڈاکٹر نے کہا میں نے کب کہا تھا یہ کام کرنے کو تم سے؟ میں نے کہا تھا کہ بھائی اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس دوائی کو خریدو, باہر جو ہے وہ میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے دوائی کرو, دوائی کھاؤ, ان گولیوں کا استعمال کرو, ان انجیکشن کو لگاؤ,
اس طریقے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. فقط چومنے سے اور پانی میں حل کر کے پینے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اب اگلے ہفتے سے جب آپ نے جا کے دوائی استعمال کرنا شروع کی تو مسئلہ حل ہو گیا, مشکل حل ہو گئی. میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کے اندر میری تمام بیماریوں کی دوائی ہے, مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ آج کیوں میں اور تمام مسلمان جو ہے وہ اس وقت بیکورڈ ہے, اور جو لوگ قرآن پہ عمل نہیں کرتے وہ فارورڈ ہے؟ یہ کیوں ہو گیا؟ مشکل قرآن کی نہیں ہے, مشکل میری اور آپ کی ہے. اس پرسکرپشن کو جس طریقے سے استعمال کرنا تھا ویسے استعمال نہیں کیا جا رہا. یہ پرسکرپشن جو زندوں کے لیے آئی تھی, میں اور آپ نے وقف کس کے لیے کر دی ہے؟ مردوں کے لیے. فون آئے گا, جو میل آئے گی, آغا صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, ایک جو صاحب قرآن پڑھ لیں گے. بھائی یہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہوا تھا یا مردوں کے لیے آیا ہوا تھا؟ کبھی آپ کو کسی نے فون کیا کہ آغا صاحب اس وقت دنیا کے اندر قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا, ہم سب جو ہے ایک ایک جز قرآن پڑھتے ہیں, شاید جو ہے عمل ہونا شروع ہو جائے. مجھے جو ہے وہ اس وقت قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہے, ہم سب ایک ایک جز قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے وقف کیا ہوا ہے مردوں کے لیے, ہم نے وقف کیا ہوا ہے فقط جب ہماری بیٹی جو ہے وہ رخصت ہوتی ہے اس کے سر کے اوپر قرآن رکھتے ہیں تاکہ قرآن کے سائے میں چلی جائے. یہ کون سا سایہ ہے قرآن کا جس کو آپ نے آج تک بسم اللہ پڑھا ہے نہیں قرآن کا, اور قرآن اس کے سر کے اوپر رکھنے سے آپ سمجھتے کہ اس کی زندگی قرآنی زندگی ہو جائے گی, اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی؟ نہیں عزیزو, اس طرح سے مشکلات حل ہونے والی نہیں ہے. یہ میرے مولا نے جو بتایا کہ شفاء فی الصدور ہے, آئیے اس پر عمل کریں. آئیے دیکھیے کہ اس قرآن میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. میں اور آپ بہت دور ہے اس قرآن سے. جب میں اور آپ اس قرآن سے نزدیک ہوں گے تو یہ قرآن آ کے میرے آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتائے گا. بغیر نزدیک ہوئے مسائل حل ہونے والے نہیں ہے. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے صلوات اللہ محمد, میں اس جملے کو آگے نہیں پڑھ رہا, فقط میرے مولا کا ایک جملہ, میرے مولا کی آخری وقت کی وصیت. 19 رمضان دنیا کا ہم سب کا مشکل کشا بستر مرگ پر موجود ہے. علی کے لیے کٹھن ترین وقت ہے یہ. وہ شخص کی جو سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کر رہا تھا, آج جب کوئی سوال کہتا ہے تو مولا کا جواب یہ ہے کہ علی میں اب ہمت نہیں ہے, علی میں توانائی نہیں ہے کہ تمہارے سوالات کے جوابات دے سکے. اس موقع پر میرے مولا نے ایک وصیت نامہ کہا ہے. میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شیعہ کے لیے یہ میرے مولا کا پیام ہے. ہر شیعہ کو حفظ ہونا چاہیے کلام, ہر شیعہ کو یاد ہونا چاہیے علی کا وہ آخری پیام کہ جو میرے مولا نے خاص طور پہ کہا تھا کہ امام حسن حسین کو کہا تھا کہ میرے تمام ماننے والوں تک میرا پیغام پہنچا دینا. اور عجیب یہ ہے کہ اس وصیت نامے کو کرتے ہوئے میرا مولا ہر جملے کے بعد کبھی میرا مولا دوبارہ بے ہوش ہو جاتا تھا, پھر ہوش میں آتا تھا. بس جو جملے علی کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں بہت قیمتی جملے, کیونکہ معمولی جملے نہیں ہیں. اس موقع پر میرا مولا فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ نہیں کر رہا, یہ علی وہ درد بیان کر رہا ہے کہ جو معاشرے کے اندر موجود ہے, اور چاہتا ہے کہ اگر اس پر عمل ہوا صحیح معنوں میں تو میرے شیعہ کامیاب ہو جائیں گے, اور خدا نہ خواستہ اگر میرے شیعوں نے ان کو فراموش کر دیا تو وہ میرے شیعوں کے لیے ان کی بدبختی کا آغاز خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے. بس میرے مولا کا ایک ایک جملہ بہت قیمتی ہے. اگر خدا کبھی توفیق دے تو ماہ مبارک رمضان میں میرے مولا کی شہادت کے موقع پر اس وصیت نامے کی جو ہے وہ شرح ہم کریں اور اس کو دیکھیں کہ میرے مولا نے ایک ایک کلمے میں کیا پیغام ہم لوگ کو دیا. فقط میرے مولا کا وہ ایک جملہ کہ جو اس کے اندر موجود ہے قرآن کے بارے میں. میرا مولا کہتا ہے واللہ, اللہ, 2 بار خدا کی قسم کھانے کے بعد میرا مولا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ فی القرآن. دیکھو قرآن سے غافل مت ہو جانا, قرآن کو چھوڑ مت دینا. اس کے بعد کا جملہ میرا مولا کا بہت عجیب جملہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا مولا کئی صدیاں آگے کے بارے میں دیکھ کر جو ہے کلام بول رہا تھا. میرا مولا کہہ یہ رہا ہے لا یسبقکم الی العمل بہ غیرکم. ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا غیر اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائے. میرا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں مواظب رہنا, قرآن کے بارے میں کیئرفل رہنا. کیوں کیئرفل ہو مولا؟ کہیں ایسا نہ ہو
کہ وہ کہ جو تمہارا دشمن ہے، وہ کہ جو اہل بیت علیہم السلام کو، جو قرآن کو مانتا نہیں ہے لیکن اس کو بھی معلوم ہے کہ اس قرآن کے اندر کیا خزانہ موجود ہے۔ آج دنیا کی اکثر یونیورسٹیز کے اندر قرآنک ڈپارٹمنٹ موجود ہے کہ جس کے اندر قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور میں اور آپ کی جس کے گھروں کے اندر یہ انمول خزانہ موجود ہے وہ اسی طرح سے پڑا ہوا ضائع ہو رہا ہے۔ اور میرا مولا 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ دیکھو قرآن کے بارے میں خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا دشمن کہ وہ کہ جو علی سے ان سے محبت نہیں رکھتا، جو علی کو نہیں جانتا، وہ آج جو ہے وہ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائے۔ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور اس مسئلے کو مجھے اور آپ کو بالآخر حل کرنا ہے، بالآخر اپنی آئندہ نسلوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور یہ ارتباط اتنا عمیق ارتباط ہے اہل بیت اور قرآن کے درمیان۔ امام سجاد وارث کربلا امام ایک جملے میں میرا مولا یہ کہتا ہے، لو ماتا ما بین المشرق والمغرب، اگر اس دنیا کے اندر میں علی ابن الحسین تک و تنہا رہ جاؤں اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب فنا ہو جائے، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض یہ کریں کہ آپ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو اور کہا جائے کہ آپ کو یہیں پہ زندگی گزارنی ہے، صبح و شام آپ تک و تنہا، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ کسی سے کلام کر سکتے ہیں، فقط آپ ہیں اور آپ ہیں۔ انسان چند منٹ تک یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، انسان چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ بات کرے، کسی کے ساتھ کلام کرے، کسی کے ساتھ گفتگو کرے، اس کی صمیمیت اور دوستی ہونی چاہیے کسی کے ساتھ، بغیر اس کے انسان کے لیے زندگی گزارنا عجیب ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے خاص طور پر ڈیولپ کنٹری کی ایک مشکل کیا ہے کہ ماں باپ بیٹھے ہیں اور بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ان سے بات کرنے کا۔ ایک مشکل اس وقت جو ہے کہ پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ الگ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، الگ ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ مختلف گوڑے آپس میں بیٹھ کے آپس میں کب لگا رہے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس انسان کے لیے اکیلے اور تنہائی میں وقت گزارنا مشکل ہے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ لو مات ما بین المشرق والمغرب، اگر زمین و آسمان مشرق و مغرب کے درمیان کی تمام مخلوقات فنا ہو جائے، علی ابن الحسین کو کوئی وحشت محسوس نہیں ہوگی، فقط ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ والقرآن معی، اگر قرآن میرے ساتھ ہے تو بس علی ابن حسین کو کوئی تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میرے اور آپ کو قرآن کے ساتھ کتنا عنصر لگا ہوا ہے۔ آج تو میں 5 منٹ اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کسی چیز کا نظارہ کرنے میں مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، لیکن 5 سے 10 منٹ تلاوت قرآن میں انسان جو ہے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہمارا انس نہیں ہے، ہم نے وہ نزدیکی حاصل نہیں کہ قرآن کے ساتھ جیسی نزدیکی حاصل کرنی چاہیے۔ ایک بار درود پڑھو محمد والے۔ امام حسین کا وہ جملہ میں کل بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ شب عاشور ایک رات کی میرے مولا نے جو مہلت مانگی، اس کے اندر ایک چیز کو جو میرے مولا نے عرض کیا وہ تلاوت قرآن کی علت تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جب جاؤں تو تلاوت قرآن کر کے جاؤں۔ عجیب یہ ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا تو بعض مقامات پر یہ سر تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ جسم سے روح کی جدائی کے باوجود یہ ارتباط اتنا عمیق تھا کہ سر حسین تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے اصحاب امام حسین، اور یہ ہے اہل بیت میرے اور آپ کے سامنے، کہ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح سے ارتباط ہے ان کا قرآن کے ساتھ۔ اور میری اور آپ کی قیامت کے اندر
شفاعت کے لیے کس چیز کے اوپر ہم اور آپ تکیہ کیے ہوئے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ایک ادعا کرے کہ میں اپنے عمل پہ تکیہ کیا ہوں؟ روز قیامت میں اپنے عمل کی بنیاد پر خدا سے کہوں گا میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ اس کی بنیاد پر میں جو ہے وہ جنت کا حقدار ہوں. میں تو اس بات کا ادعا نہیں کر سکتا، اور شاید یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا ادعا نہیں کر سکتا. بس ہماری امید اور آرزو کس بات کے اوپر ہے؟ میری امید اور آرزو جو ہے وہ شفاعت کے اوپر ہے، مگر ہے یا نہیں؟ ہم سب اس امید پر ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند جو ہے ہماری شفاعت کریں گے. وہ رسول کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی شکوہ نہیں کیا. جب طائف میں رسول خدا کے جسم پر پتھروں کی بارش کی گئی، وہ اس محبوب خدا کے نالین مبارک خون سے بھر چکے تھے، تب بھی رسول کی جملے سے، رسول کی زبان سے اس امت کے لیے دعا جاری ہوئی. کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی شکایت نہیں کی. لیکن یہی رسول خدا کی بارگاہ میں ایک چیز کا شکوہ کرے گا کہ رسول کی جس کی میں اور آپ شفاعت کی امید لے کر جا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، روز قیامت قرآن کی آیت کے مطابق اگر کوئی حدیث ہوتی تو شاید آپ اور کوئی ادعا کرتا کہ یہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وقال الرسول یا رب. خدا کی بارگاہ میں رسول کا شکوہ ہے کہ اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، میری اس قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، قرآن سے وہ انس اور لگاؤ، اور میری ان تمام وصیتوں کے باوجود جو ارتباط ان کا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا ارتباط ان کا قرآن کے ساتھ نہیں ہے. احادیث کی کتابیں قرآن کے اندر خود نہج البلاغہ کے اندر جا بجا قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا. اصحاب امام حسین کی صفات میں نے اور آپ نے کل بھی سن لی. زیارت ناہیہ کے اندر میرا مولا مثلا حضرت زینب کے فرزند قوم کو جب خطاب کرتا ہے تو اس کو قاری قرآن کے طور پر معرفی کرواتا ہے. یہ ہے ارتباط قرآن کا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. ہم اور آپ کیا کریں؟ ہم اور آپ اس مشکل کو کیسے حل کریں؟ میں ان تمام روایات کو، احادیث کو اس وقت اس بحث میں نہیں جاتا کہ بحث کو زیادہ طولانی کروں. فقط اگر میں اور آپ اس مشکل کا احساس کرتے ہیں کہ آج تک قرآن کا جو حق تھا وہ میں نے اور آپ نے ادا نہیں کی، اب کیا کریں؟ کیسے اپنی اصلاح کریں؟ کیسے اپنا ارتباط قرآن سے بڑھانا شروع کریں؟ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. حد عقل مجلس امام حسین میں ایک وعدہ امام حسین سے کرتے ہوئے جائے ہم یہاں سے. آج کے دن اپنے آقا اور اپنے مولا سے ایک وعدہ کر کے جائے ہم سب. جب میں آپ کو تذکر دے رہا ہوں یہ مشکل خود میں، یہ خود مرض ایسا ہے کہ جو اس میں خود میں بھی مبتلا ہوں. بعض اوقات انسان کو خوف آتا ہے کہ وہ چیز ایسی بات نہ کرے کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا، لیکن فقط اس عنوان سے کہ یہ باتیں خود پہلے مرحلے پر میرے لیے تذکر ہو اور پھر انشاءاللہ روایات کے اہل بیت کی روشنی میں آپ سب پر بھی جو ہے وہ تاثیر گزار ہو. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آج کے دن پورے سے دل کے ساتھ کہ حد عقل جس کی جو توانائی کے اندر موجود ہے، کوئی ایک آیت سے شروع کرنا چاہتا ہے ایک آیت سے شروع کرے، کوئی 5 آیات سے شروع کرنا چاہتا ہے 5 آیات سے شروع کرے، کوئی ایک صفحہ قرآن سے شروع کرنا چاہتا ہے ایک صفحہ قرآن سے شروع کرے. لیکن یہ وعدہ کر کے جائیں کہ اے مولا، اے میرے آقا، اے امام حسین، آپ کے در کی توسط سے میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں کہ مثلاً آج کے بعد اس وقت تک نہیں سوؤں گا، اگر صبح سے لے کر رات تک اس 18-16 گھنٹے جو بھی آپ بیدار ہیں اس وقت تک نہیں سوؤں گا کہ جب تک حد عقل اتنی تلاوت قرآن نہ کروں. میں نے بھی کہا کہ آپ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق، اپنی توانائی کے مطابق
ایک آیت سے شروع کریں اور جس کی جتنی توانائی ہے، اس وعدے کو کر کے جائے اپنے آقا و مولا سے کہ مولا میں چاہتا ہوں قرآن سے نزدیک ہونا، اس وعدے کے ساتھ سبحان اللہ، یہ انفرادی زندگی کے اندر اپنی اجتماعی زندگی میں آئے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے ہماری محافل کے اندر؟ قرآن کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ جب محفل میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو کتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر، تو جب تک لوگ آتے ہیں پڑھتے رہو، ٹائم جو ہے گزر رہا ہے تاکہ ایک لوگ جمع ہو جائے۔ یہ قرآن سے صحیح سلوک نہیں ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ باہر سے معذرت، آج الحمدللہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ جب ذکر اہل بیت کرنے والے، جب نوحے اور قصیدے اور مرثیے پڑھنے والے اتنے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ ذکر اہل بیت کی یہ خوبی ہم سب کے اندر موجود ہے، یہ قائم و دائم ہے انشاءاللہ ہماری آئندہ نسلوں کے اندر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی صحیح سے پڑھنے کے لیے موجود نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی شخص نہیں ہے کہ جو آئے اور اچھی طرح قرآن کی تلاوت کرے۔ آئیے کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کے اندر تلاوت قرآن اور ترتیل، جو اچھی طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، اس کو رائج کریں آہستہ آہستہ۔ ہمارے دو بچوں کے درمیان ہم قرآن کے مقابلے کروائیں، حفظ کے مقابلے کروائیں، مختلف ایسے کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہماری آئندہ نسل قرآن سے مانوس ہونا شروع ہو جائے، قرآن سے نزدیک ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ میرا مولا قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں جو سکا پانی لے کے جا رہے ہوتے تھے وہ کئی گھنٹوں تک کھڑے ہو جاتے تھے، میرے مولا کی اس وقت تلاوت سنتے تھے۔ اس خوبصورت آواز میں یہ فرزند حسین تلاوت قرآن انجام دے رہا ہوتا۔ بس کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اندر، فردی اور اجتماعی زندگی کے اندر قرآن کو لانا شروع کریں۔ کس طریقے سے ہوگا آپ خود اس کے بارے میں سوچیں۔ آپ دیکھیں میری اور آپ کے ذہن میں قرآن کی اہمیت کتنی ہے۔ آج میری اور آپ، مثلا اگر میرے بچے کی برتھ ڈے ہوگی تو میں کتنے اہتمام سے اس کام کو انجام دیتا ہوں، کتنے بڑے بڑے کیک کاٹتا ہوں، کتنے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اگر میرا بیٹا قرآن پڑھنا سیکھ لے، اگر میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کر لے، اس کے بارے میں ہم کیا انجام دیتے ہیں؟ کیا فخر سے محسوس کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ میرے بیٹے نے آج قرآن پڑھنا سیکھ لیا؟ ہم جب بچپن میں تھے تو سنتے تھے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو وہ اگر بچہ جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا تھا تو گھر کے اندر ایک جشن منایا جاتا تھا کہ جو وہ آج بچے نے اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھنا سیکھ لیا۔ لیکن آج ہمارا کلچر، ہماری سویلائزیشن کوئی اور متعین کر رہا ہے، میں اور آپ نہیں کر رہے۔ آج ہمارے بچے ہیلووین کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے بچے قرآن کے بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ آج میرے اور آپ کے بچے کسی اور کلچر اور کسی اور فکر کے حامل ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے۔ مل جل کر بلند تر سلوات، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم اس در اہل بیت کی توسط سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو قرآن و اہل بیت سے نزدیک کر سکیں، اور روز قیامت ایسا نہ ہو کہ رسول کی شکایت کا میں اور آپ مصداق قرار پائے۔ خدا ذکر حسین کا ذکر ہے، اس عظیم ہستی کا ذکر کہ جس کا سر بعض روایات کے مطابق قرآن کی تلاوت نوک نیزہ بھی کر رہا ہے۔ آج ایک بار پھر اپنی اسی روایات کے مطابق امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس اپنے آنکھوں کے اندر وہ منظر لائیے گا کہ جب کربلا کی سرزمین پر آندھیاں چلنا شروع ہوئی، جب کربلا کی سرزمین لرزنے لگی، ایک بہن نے سید سجاد کو کہا، بیٹا سجاد ذرا دیکھنا یہ کیا واقعہ پیش آ گیا۔ خیمے کا پردہ جب ہٹایا گیا تو جناب سجاد نے زمین پر دیکھنے کے بجائے ایک پر آسمان کا رخ کیا،
اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. نور کے نیزہ پر بلند ایک سر کو میرا آقا مولا سلام کر رہا ہے. آئیے اسی سر کو ہم سب مل کر سلام کرتے ہیں. السلام السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی آج ہم ایک ایسے شہید کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو زوج اور زوجہ جو میاں اور بیوی دونوں کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے. شاید روایات کے مطابق مقاتل کے مطابق فقط ایک عورت ہے کہ جو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئی. صحابی کا نام روایات کے اندر عبداللہ ابن عمیر قلبی آیا ہے. اس امام کا صحابی امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. کہا مولا اجازت ہے جہاد کی. آقا نے اجازت دی. جہاد کرتا ہے. 2 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد ایک بار یہ صحابی یہ دیکھتا ہے کہ شمر کی رہنمائی میں ایک چھوٹا سا لشکر خیام حسینی پر حملہ آور ہو رہا ہے. عبداللہ ابن عمیر کو جلال آ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی حسین زندہ ہو, حسین کے خیام کی طرف حملہ؟ تک و تنہا یہ صحابی اس پوری فوج کے سامنے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. دشمن اس کو شہید کرتا ہے. میں کہوں گا عبداللہ ابن عمیر روزے عاشور کہاں تھے جب خیام حسینی کی طرف حملہ ہو رہا تھا؟ ارے کوئی نہیں تھا جو خیام حسینی کا دفاع کرے. جب یہ صحابی شہید ہو جاتا ہے, اس کی زوجہ نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر شہید ہو گیا, اپنے شوہر کے جنازے پر جاتی ہے. شوہر کی جنازے کو سر کو اپنی گود میں لیتی ہے, اس کے سر سے خون کو صاف کرتی ہے, چہرے کے بوسے لیتے ہوئے کہتی ہے ہنی لک الجنہ, اے عبداللہ تمہیں مبارک ہو جنت. ارے خدا کی بارگاہ میں پھر یہ بی بی سوال کرتی ہے کہ میں خدا سے سوال کرتی ہوں کہ جنت میں مجھے تیرے ہمراہ کرے. اس موقع پر شمر کا غلام یہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت اس جنازے کے پاس موجود ہے. گز دے کر آگے بڑھتا ہے اور اس بیوی کے سر پر اس گز کا وار کرتا ہے. یہ گز کا وار کرنا تھا کہ زوجہ اپنے شوہر کے قریب اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. میں کہوں گا امی باپ تمہیں شہادت مبارک ہو. کربلا کی تنہا شہید تمہیں شہادت مبارک ہو. کربلا کی تک و تنہا شہیدہ تمہیں اپنے شوہر کے برابر میں شہادت مبارک. خدا تمہارے درجات میں اضافہ کریں گے. مگر میں کہوں گا امی باپ ارے زینب ام کلثوم کو تنہا چھوڑ کے چلی گئی. ارے میری بیویوں کو بھی بہت سخت مناظر طے کرنے ہیں. ارے کوئی بہت شام کے بازار میں زینب کو چل اے امی بابا زینب ام کلثوم کو ہمراہی کر. انا للہ وانا الیہ راجعون بذنب قضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. میرے پروردگار
ہمیں صحیح معنی میں محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرے معبود ہمارے تمام جسمانی اور روحانی امراض کو قرآن و اہل بیت کے صدقے میں شفائے کامل عطا فرما دے کہ میرے معبود اس قرآن کو حقیقی معنوں میں نافذ کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے حقیقی انصار و عوان میں سے قرار دے اور ہمیں ان کے ہاتھوں پر شہادت کی موت نصیب فرما. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.